لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاہ. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، استغاثہ امام حسین کے عنوان کے تحت ان مجالس عزا کے اس عشرہ محرم میں آج کی اس دوسری مجلس میں آپ کے سامنے جس بات کو عرض کرنا ہے وہ ایک ایسا پہلو ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تعلق اسلام کی بنیاد سے ہے، اور بنیاد اسی شے کو کہا جاتا ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہو. جتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اتنی ہی عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی عمارتیں 12, 15, 20 سال کے اندر گر جاتی ہیں، اور کچھ ایسی عمارتیں ہوتی ہیں کہ جو 100 سال 150 سال کی بنی ہونے کے باوجود وہ پھر بھی محکم طریقے سے مضبوطی کے ساتھ رکی رہتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ اینٹ نہیں ہے، وہ گارا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے دیوار اور چھت کو تیار کیا گیا، بلکہ وجہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر اس عمارت کو کھڑا کیا گیا. جتنی مضبوط وہ بنیاد ہوگی اتنے ہی لمبے عرصے تک وہ عمارت دنیا میں باقی رہے گی. اور اگر اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر لیا جائے
تو پھر 10-20 سال 100-200 سال میں وہ عمارت اسلام منہدم نہیں ہوگی. جب تک وہ بنیاد رہے گی تب تک وہ عمارت بھی باقی رہے گی. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے جو انتظام اسلام کی بنیادوں کے لیے کیا وہ 10-20 سال 50-100 سال کا انتظام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس شے کو اسلام کی بنیاد میں قرار دیا کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے. شاید اس جملے کی گہرائی کو آپ محسوس کر سکیں کہ جتنی بھی بنیادوں کو بقیہ لوگوں نے قائم کیا وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو گئیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ بعد پیغمبر جو سلسلہ شروع ہوا وہ کچھ سالوں کے بعد ختم ہو گیا. حتیٰ وہ لوگ کہ جو بعد پیغمبر کے سلسلے ہدایت کو کسی حد تک آگے لے کر گئے، انہوں نے بھی یہ مانا کہ راشدہ خلافت ایک مرحلے تک آئی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. اگر عمارت اسلام کو قیامت تک اللہ کو باقی رکھنا ہے تو پھر بنیاد کو بھی ایسی ہونا چاہیے کہ جو قیامت تک باقی رہے. اگر بعد پیغمبر جو سلسلہ امت نے قائم کیا وہی بنیاد اسلام ہوتی تو پھر آج اسلام ختم ہو گیا ہوتا، مٹ گیا ہوتا، فنا ہو گیا ہوتا، قرآن کا نام باقی نہ رہ جاتا. لیکن اگر اسلام آج باقی ہے، اگر اسلام محفوظ ہے، اگر قرآن اپنے پورے عروج کے ساتھ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کے معنی ہے کہ جس بنیاد کو لوگ بنا رہے تھے اس بنیاد کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ کوئی ایک ایسی بنیاد اللہ نے قائم کی ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اور اسی لیے رسالت باب نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان وہ شے چھوڑ کر جا رہا ہوں جو قیامت تک قرآن سے جدا نہیں ہونے والی ہے. وجہ یہی ہے کہ بنیاد اتنی محکم ہونی چاہیے کہ عمارت کو آخر تک لے کر جایا جا سکے. اور اب میں آپ کو لے کر چلوں، کربلا کی سب سے بڑی آواز یہی ہے. سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں جس آواز کو بلند کیا اس آواز کا تقاضا یہی تھا کہ تم سب اسلام کی بنیادوں کو قبول کرتے ہوئے اس عمارت اسلام کو اپنے وجود کے اندر زندہ کرو، بیدار کرو اور اس عمارت اسلام کے ذریعے سے تم اپنی زندگی گزارو. امام حسین اس لیے میدان کربلا میں آواز بلند کر رہے تھے تاکہ انسان اسلام کی حقیقتوں سے خود کو وابستہ کر سکے. اس لیے آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں تاکہ آ کر انسان اپنی نجات کو حاصل کر سکے. اور یہ نجات تبھی ممکن ہے جب اس اسلام کی بنیاد سے انسان وابستہ ہو جائے. ظاہر ہے اب یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد کیا ہے. اسلام نے جس شے کو اپنی بنیاد قرار دیا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو تھوڑی سی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اسی کے ذریعے سے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. آپ اگر توجہ فرمائیں، ہمارے درمیان دو لفظیں استعمال کی جاتی ہیں، ایک آؤٹ پٹ اور ایک ان پٹ. یہ کمپیوٹر کی دنیا کے ہمارے یوتھ ہمارے سامنے موجود ہیں. جن چیزوں کو کمپیوٹر کو آپ دیں گے ان پٹ کی شکل میں، رزلٹ کے طور پہ آؤٹ پٹ وہی آپ کو ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دیا کچھ ہے ملے کچھ اور. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ممکن ہے کہ آؤٹ پٹ آپ کو وہ مل رہا ہے جو ان پٹ کی شکل میں نہیں گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. اور یہ تو ہماری زندگیوں سے متعلق بھی ہے. آپ غور کر لیجئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اچانک اگلے دن مارننگ میں آفس نہیں جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت خراب ہے. کیوں خراب ہوئی؟ رات میں جس غذا کو ہم نے استعمال کیا وہ صبح ہوتے ہوتے ہمارے شکم میں خراب ہو گئی. ان پٹ بگڑا، نتیجہ کیا ہوا؟ اب ہم آفس جانے کے لائق نہیں بچے.
نہ ہمارے پیروں میں طاقت بچی، نہ ہمارے ہاتھوں میں توانائی بچی، نہ ہماری آنکھوں میں طاقت بچ گئی، کچھ بھی نہیں۔ جبکہ آپ حقیقت اگر محسوس کریں، ہمیں آفس میں بیٹھنے کے بعد جن کاموں کو انجام دینا ہے ان میں سے کسی کا تعلق شکم سے نہیں ہے۔ نہیں پتا آپ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے پیٹ سے کیا تعلق ہے؟ پیروں سے چل کے جانا ہے، ہاتھ سے سائن مثلاً کرنی ہے، نگاہوں سے دیکھنا ہے، زبان سے بولنا ہے، کان سے سننا ہے۔ پیٹ کہاں ہے بیچ میں؟ کہیں شکم نہیں ہے، لیکن اس ایک ان پٹ نے سارا آؤٹ پٹ خراب کر دیا، سارا آؤٹ پٹ بگڑ گیا ہمارا۔ ہم آفس جانے کے لائق نہیں بچے۔ اس کے معنی ہے اگر صحیح غذا نہ ملے تو صحیح عمل نہیں ہو پاتا، اور ٹھیک یہی صورتحال ہمارے روح کی بھی ہے۔ جسم کی غذا کی بات ابھی آپ نے سنی، اگر جسم کو صحیح غذا نہ مل پائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا پورا بدن کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر ہماری روح کو بھی صحیح غذا نہ مل پائے تو آپ یقین جانیں ہماری روح کے اعمال بھی ہمارے سامنے نہیں آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری روح کی غذا ہے کیا؟ یہ روح کس غذا کے ذریعے سے طاقت حاصل کرتی ہے؟ یہ روح وہ کون سی شے ہے کہ جس کو اگر حاصل کر لے تو اس کے اندر قوت و توانائی پیدا ہو جائے؟ آپ یقین جانیں اللہ رب العزت نے یہ جتنی عبادتیں رکھی ہیں یہ انسان کی روح سے متعلق ہیں۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ جہاد، یہ ساری چیزیں انسان کے روح سے متعلق ہیں، لیکن یہ روح کا آؤٹ پٹ ہیں۔ پھر سے میں دہرائے دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں روح کا آؤٹ پٹ ہیں۔ اس کے معنی ہے اگر آؤٹ پٹ میں کچھ کمی ہو رہی ہے یعنی اس کا ان پٹ کہیں نہ کہیں کم ہوا ہے۔ اگر نمازوں میں کمی ہے، اگر روزوں میں کچھ کمزوری پائی جا رہی ہے، اگر حج جانے کے لیے ہمت نہیں پڑ رہی ہے، اگر انسان کے اندر خمس نکالنے کا جذبہ نہیں ہے، اس کے معنی ہے کہ جس کو غذا کی شکل میں اس نے روح کے حوالے کیا تھا وہ اتنی محکم شے نہیں تھی کہ جس کے ساتھ یہ انسان اپنی نمازوں کو ادا کر لے جائے، اپنے روزوں کو بجا لے آئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس روح کے لیے ان پٹ کیا ہے، اس روح کے لیے غذا کیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آواز آئی کہ یہ تمہارے روح کے غذا کے طور پہ اللہ رب العزت نے اسی شے کو قرار دیا ہے کہ جو اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ ولایت پروردگار ہے، یہ ولایت رسول اللہ ہے، یہ ولایت اہل بیت اطہار ہے۔ یہ جتنی وجود میں اترتی جائے گی روح کو غذا ملتی جائے گی۔ اب یہ ممکن نہیں ہے ولایت اہل بیت کو قبول کرنے والا نمازوں کو چھوڑ رہا ہو، اب یہ ممکن نہیں ہے ولایت اہل بیت کو قبول کرنے والا روزے کو چھوڑ رہا ہو، اب یہ ممکن نہیں ہے ولایت اہل بیت کو قبول کرنے والا حج پہ نہ جا رہا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ جتنی زیادہ غذا محکم ہوتی ہے عمل اتنا محکم ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے وجود کے اندر اس غذا کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ولایت ہے کہ جو ہمارے وجود میں ہمارے لیے غذا کا کام کرتی ہے۔ یہ جتنی زیادہ صحیح طریقے سے ہمارے وجود میں اترتی جائے گی اتنا ہی زیادہ یہ انسان عبادتوں کی دنیا میں مضبوط ہوتا جائے گا۔ ہم اگر یہ بات اچھے سے محسوس کر لے جائیں کہ جن ہستیوں کے عقیدے کو ہم نے اپنے وجود میں قرار دیا ہے ان کے وہاں سب ہو سکتا تھا، نماز میں کمی نہیں ہو سکتی تھی، ان کے وہاں روزوں میں کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی تھی، ان کے وہاں تو عالم یہ ہے کہ بیماری سے اٹھنے کے باوجود والدین نے اگر نظر کیا ہے کہ بچوں کو صحت مل جائے گی تو ہم روزہ رکھیں گے، تو ان والدین کے روزے کی نظر میں خود کو شامل کرتے ہوئے بیماری کے بستر سے اٹھنے والے بچے بھی اب اس موقع کے اوپر روزہ رکھ رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے۔
صلی علی محمد وآل اللہ۔ ایک دفعہ اور مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ ولایت ہے کہ جو انسان کو عمل کی دنیا میں لے کے آتی ہے، اور اسی لیے سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں جس شے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ اس اسلام کی بنیاد کے لیے ایک جملہ فرمایا ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ مولا فرماتے کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد کو استوار کیا گیا ہے۔ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، نماز، اللہ کی راہ میں مال، روزہ، حج، اور اس کے بعد فرمایا ولایت۔ وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، اور جس طرح سے اس ولایت کے لیے آواز دی گئی اس طرح سے کسی اور شے کے لیے آواز نہیں دی گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگوں نے بقیہ 4 چیزوں کو قبول کر لیا اور ایک ولایت کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے آپ توجہ فرمائیے گا، میں اس حدیث کو اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو انسانوں کے درمیان یہ ایک عجیب مرحلہ درپیش ہوا، 4 چیزوں کو لے لیا، 5ویں اصل بنیاد کو ترک کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ آئیے اس نتیجے کو سمجھنا ہے تو میں آپ کو لے کر چلوں اس حدیث کی طرف کہ جو عمالی شیخ صدوق میں یہ روایت موجود ہے، اور جو بحار الانوار میں بھی روایت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب میں یہاں سے چاہوں کہ پوری توجہ آپ کی رہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اول ما يسأل عنه العبد يوم القیامہ اذا قام بین یدی اللہ جل جلالہ، جب اللہ رب العزت کے سامنے میدان محشر میں انسان جا کے کھڑا ہوگا تو اس موقع پہ سب سے پہلے اس سے جو باتیں پوچھی جائیں گی وہ کیا ہیں؟ فرماتے عن الصلوات المفترضہ، ان نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جن نمازوں کو اللہ رب العزت نے اس پر فرض کیا۔ اس نماز کے لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ جو ہم اپنی پسند سے پڑھیں، اس نماز کے لیے پوچھا جائے گا کہ جس کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اگر ہماری پسند کا مسئلہ ہوتا تو صبح میں 6 بجے اٹھ کر نماز پڑھنے کے بجائے 12 بجے بھی پڑھی جا سکتی ہے، بعد میں دوپہر میں، کہا نہیں، 12 بجے والی نماز کے لیے نہیں، 6 بجے والی نماز کے لیے پوچھا جائے گا۔ ہماری پسند کا مسئلہ نہیں، اللہ کی پسند کا مسئلہ ہے۔ اور یہیں سے ایک جملہ انٹر بریکٹ عرض کرتا چلوں میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں اس ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے، اس ایک لفظ کو کم کر دیا جائے، اس ایک شے کو بڑھا دیا جائے، اس ایک شے کو ہمارے پسند کے مطابق کم کر دیا جائے۔ نہیں، نماز میں نہ ہمیں گھٹانے کا اختیار ہے نہ بڑھانے کا اختیار ہے۔ جیسی نماز اللہ نے اتاری ہے ویسی ہی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر کیا پوچھا جائے گا؟ فرماتے ہیں وَعَنِ الزَّكَاةِ الْمُفْتَرَضَةِ، جو اللہ کی راہ میں فرض کیا گیا مال تم نے دیا یا نہیں دیا، اس سے متعلق دوسرا سوال کیا جائے گا۔ وَعَنِ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ، اور تیسرا سوال اس روزے سے متعلق ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرض کیا۔ چوتھا سوال وَعَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ، اور اس حج سے متعلق کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے انسان گیا یا نہیں گیا، یہ 4 سوال۔ اس کے بعد 5واں سوال وَعَنْ وِلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور 5واں سوال ہم اہل بیت اطہار کی ولایت سے متعلق ہے، جو میدان محشر میں کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہاں پر ایک فنی مسئلہ ہے کہ جس کے لیے میں نے اس پوری حدیث کو پیش کیا ہے، جو گزشتہ حدیث کا نتیجہ بھی نکل رہا ہے۔ دیکھیے اگر یہ 5 چیزیں ہیں، اگر صرف یہیں تک حدیث ہوتی تو نتیجہ کیا نکلتا
کسی شخص نے 5 میں سے پہلا عمل انجام دیا، نماز پڑھ لیا، روزہ نہیں رکھا، نماز کا ثواب ہے، روزہ چھوڑ دینے پر عقاب ہے۔ نماز پڑھ لیا، روزہ بھی رکھ لیا، مال نہیں دیا، نماز کا ثواب، روزے کا ثواب، لیکن اس عمل کے یعنی مال نہ دینے پر عقاب ہے۔ مال بھی دے دیا، حج نہیں کیا، تو اب نتیجہ کیا ہے؟ اس انسان کو نماز کے پڑھ لینے کا ثواب ملے گا، روزہ رکھ لینے کا ثواب ملے گا، مال دے دینے کا ثواب ملے گا، لیکن حج پہ نہ جانے پر عقاب ہے۔ اگر اسی سیکوینس میں، ایسی ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر اس نے بقیہ 4 کو انجام دیا، ولایت کو نہیں مانا، نماز کا ثواب مل جانا چاہیے، روزے کا ثواب مل جانا چاہیے، حج کا ثواب مل جانا چاہیے، مال کا ثواب بھی مل جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ولایت کو نہیں مانا تو عقاب ہو جائے گا۔ نہیں، اگلا جملہ قیمتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں فمن اقر بولایتنا، جس نے ہم اہل بیت کی ولایت کو قبول کیا، ومات علیہا، اور اس ولایت کے اقرار کے ساتھ دنیا سے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ماشاءاللہ سے نماز پڑھ لی ہے اور نماز پڑھ کے یہاں پر آئے ہیں، ابھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن نمازی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ نے روزہ رکھا اور اب اگلے سال روزہ رکھیں گے، پورے سال 11 مہینے آپ کو واجب روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کے باوجود آپ روزہ دار رہیں گے۔ آپ ایک بار حج کر کے آئے، زندگی بھر کے لیے حاجی ہو گئے، آپ نے خمس نکالا، آپ نے اللہ کی راہ میں مال دیا، آپ کا مال مخمس ہو گیا، مال پاک ہو گیا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، لیکن ولایت کی صورتحال ایسی نہیں ہے۔ ولایت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک بار ولایت کا اقرار کر لینے سے انسان زندگی بھر ولایت کا ماننے والا شمار ہو۔ فرمایا نہیں، ولایت نماز روزے جیسی نہیں ہے کہ ایک بار کر لینے کی بنا پر یہ ولایت والا شمار ہو۔ ضروری ہے زندگی کے ہر لمحے میں تمہارے وجود میں ولایت کا اقرار ہونا چاہیے، یہاں تک کہ تمہیں ولایت پر موت آ جائے تب یہ تم ولایت والے سمجھے جاؤ گے۔ ایک بار اقرار کر لینے سے ولایت والا نہیں شمار ہوتا، ورنہ 1.25 لاکھ کا غدیر کا مجمع جنتی ہوتا۔ ایک بار مان لینے سے انسان ولایت والا نہیں ہوتا، آخری لمحے تک اس اقرار ولایت پر باقی رہے گا، تب یہ ولایت والا سمجھا جائے گا، تب یہ نجات یافتہ سمجھا جائے گا۔ نماز روزے کا مسئلہ دوسرا ہے، وہ عمل ہے، ولایت عقیدہ ہے۔ عمل کی دنیا میں کمزوریوں کی بھرپائی ہو سکتی ہے، عقیدے کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان اگر کسی عمل کو چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے، اگر وارث اس کا نیک ہے تو اس چھوٹے ہوئے عمل، البتہ جان بوجھ کے نہ چھوڑا ہو، اس چھوٹے ہوئے عمل کی بھرپائی کرتے ہوئے نمازیں پڑھوا دیا، ثواب مل گیا قبر میں، روزے رکھ لیے گئے، ثواب مل گیا قبر میں۔ لیکن اگر کوئی شخص امیر المؤمنین کی ولایت کے بغیر دنیا سے چلا گیا، آپ لاکھوں قرآن چھپوا کر اس کے نام سے بٹوا دیجئے، قبر میں ثواب نہیں ملنے والا۔ ولایت ہے کہ جو انسان کی قبر کے اندر بھی اس کو ثواب دلاتی ہے، یہ ولایت ہے جو میدان محشر میں اس کو درجہ دلاتی ہے، یہ ولایت ہے جو اس کو جنت لے کر جاتی ہے۔ یہ بڑی اہم ہے، اور اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، روایت پوری کر دوں۔ مولا فرماتے ومن اقر بولایتنا ومات علیہا قبلت عنہ الصلوات والصوم والحج والزکاة۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی سے قبول ہے کہ جس نے ہماری ولایت کا اقرار کر لیا۔ اور اب اگلا جملہ سنیں گے مولا کیا فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَقِرْ بِوِلَایَتِنَا وَمَاتَ، اگر کوئی بغیر اقرار ولایت کے دنیا سے چلا گیا، لَن يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ رب العزت اس سے قبول نہیں کرے گا کیا چیز؟ شیئا، کسی ایک بھی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔
نہیں پتا آپ نے فرق محسوس کیا نہیں روایت میں؟ وہ جو پہلا جملہ تھا کیا تھا؟ اقرار ولایت کی بنا پہ نماز قبول، اقرار ولایت کی بنا پہ روزہ قبول، اقرار ولایت کی بنا پہ حج قبول، اقرار ولایت کی بنا پہ خمس و زکوٰۃ قبول. لیکن یہاں پہ کیا فرمایا؟ انکار ولایت کی بنا پہ اللہ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا. صرف نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے، صرف حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد کا مسئلہ نہیں ہے. پروردگار کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا. اب نہ کہو فلاں بہت زیادہ جہاد کرتے تھے، میدان جہاد میں آتے تھے، لوگوں سے لڑتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، بہت ساری نیکیاں کرتے تھے. نیکیاں معیار نہیں ہیں. یہ بتاؤ ولایت کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ یزید قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل ہوا تھا، البتہ نہیں شامل تھا، قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل ہوا، لہٰذا اس کو نجات مل جائے گی. اگر جنگیں نجات دلاتی ہوتی تو پھر غیروں کو بھی نجات مل جاتی، اس لیے کہ غیر بھی میدان جنگ میں آ رہے تھے. جنگیں نجات نہیں دلاتی ہیں. البتہ اگر ولایت ہے تو جنگ کام آئے گی، اگر ولایت ہے تو نماز کام آئے گی، اگر ولایت ہے تو روزہ کام آئے گا. لیکن اگر اس کو مائنس کر دیا جائے، میں ایک مثال دوں تاکہ ہمارے بچے جو ہمارے درمیان ہیں یہ بھی اس مثال کو سمجھتے ہوئے اس پر غور فرمائیں. حقیقت یہ ہے عبادتوں کی بڑی اہمیت ہے اور ہونی بھی چاہیے، انشاءاللہ گفتگو آ رہی ہے. عبادتوں کی بڑی اہمیت ہے اور بہت زیادہ تاکید ہے، لیکن صرف عبادت کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے، صرف نماز کا مطالبہ ہم سے نہیں ہے، صرف روزے کا مطالبہ ہم سے نہیں ہے. ہمارے ملک میں، اور ظاہر ہے کہ آپ جس کلچر سے آئے اس کلچر میں ایک بڑی اچھی چیز ہے، اور الحمدللہ میں نے سنا کہ یہاں بھی یہ کلچر ہے، یعنی جو ہم لوگ اپنے اس کلچر کے ساتھ یہاں آئے اس میں یہ یہاں بھی شامل ہے. عید کے موقع پر عیدی لیتے ہیں، لیتے نہیں لیتے؟ یہ عیدی بڑا اچھا کلچر ہے. البتہ یہ دلوں کے قریب کرنے کے ذریعے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن کوئی اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے، ایک اچھا عمل ہے، یہ اچھا عمل ہونا چاہیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں یہ جوان، یہ بچہ یہ آیا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ سلام کیا، اور اب اس بزرگ نے اس کے کچھ عیدی دیا. یہ قربت کا ذریعہ ہے، یہ آپس میں ایک میل محبت کا طریقہ کار ہے، بڑا پیارا ہے. اگر ایک سال عید میں یہ طے ہو جائے کہ آج عیدی جس کو بھی دینا ہو، پہلے وائٹ بورڈ ہے اس کے اوپر لکھ دے کتنی عیدی دے گا. بچہ آیا، اپنے والد کو اس نے سلام کیا بڑی محبت کے ساتھ، ہمارے وہاں آداب کہا جاتا ہے، یہ سلام کیا، آداب کیا، سلام کیا. وہ اٹھے، وائٹ بورڈ کا انہوں نے مخصوص پین اٹھایا اور اس بورڈ کے اوپر انہوں نے ایک 0 لکھ دیا کہ یہ عیدی ہے تمہاری. کیا گزر جائے گی بچے کے دل پہ؟ بس چلے تو جو سلام کیا تو وہ واپس لے لے. پتہ ہوتا تو میں سلام ہی نہ کرتا. گیا ماں کے پاس، آپ کی عیدی. ماں نے بھی بڑھ کے 1 0 اور بڑھا دیا. غصہ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ بھائی کے پاس آیا، بھائی نے بھی 1 0 اور بڑھا دیا. 0 بڑھ رہا ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، یہ مجھے عیدی نہیں چاہیے ہے. دادا نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرا پوتا اپنے والد، اپنی ماں اور اپنے بھائی کے پاس گیا تھا، عیدی کی شکل میں 0 ملا ہے، اس کو برا لگ رہا ہے. اب وہ جب دادا کے پاس آیا تو وہ اٹھے، انہوں نے وائٹ بورڈ کا پین لیا اور آنے کے بعد انہوں نے اب یہاں کے اوپر یہ 3 0 لکھے ہوئے تھے، اس سے پہلے 1 لکھ دیا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ اب اس بچے کی تو خوشی پوچھیے نہیں، نڈھال ہوا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو اب ماں سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے 1 ہی 0 کیوں دیا تھا؟ آپ نے اگر 2 دے دیا ہوتا تو یہ 1000 1 لاکھ ہو جاتا ہے، نہیں ہے. باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو 1 0 اور دینا چاہیے تھا، یہ 1 لاکھ جو ہے 10 لاکھ ہوتا نہیں ہوتا. اس کے معنی ہے یہ 0 کی ویلیو تب پیدا ہوئی ہے جب اسی سٹارٹنگ میں 1 کو لکھ دیا گیا ہے. یہی صورتحال ہماری عبادتوں کی ہے. نماز 1 0 ہے، روزہ 1 0 ہے، حج 1 0 ہے، زکوٰۃ و جہاد 1 0 ہے. اس کی ویلیو تب پیدا ہوگی جب ولایت کا 1 لکھ دیا جائے گا. صلوات بیت محمد وآل محمد پہ.
ایک دفعہ اور بہتر سلوات بھیج کے تھوڑا سا آپ لوگ سمٹ آئیے. بڑی معذرت، آج آپ حضرات کو بیٹھنے میں زحمت ہو رہی ہے. انشاءاللہ جیسا کہ اعلان کیا ہے، کل انشاءاللہ کشادہ جگہ پہ آپ کو بیٹھنے کا موقع ملے گا، آپ آرام سے بیٹھ سکیں گے. تھوڑا سا سلوات بھیج کے اور سمٹ آئیے تاکہ بعد کے مومنین جو کھڑے ہوئے ان کو بیٹھنے کا موقع مل جائے. مل جل کے بلند آواز سے سلوات بھیج دیجئے. توجہ فرمائی، ساری عبادتوں میں وزن پیدا ہو جائے گا اگر اس میں ایک ولایت کو شامل کر لیا جائے. اور اسی لیے میدان محشر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں کم پڑھی. میرے لفظوں پہ توجہ دیجئے گا، بقیہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف نماز کا مطالبہ نہیں ہے، اس نماز کا مطالبہ ہے جو ولایت کے ساتھ پڑھی جائے. اس روزے کا مطالبہ ہے کہ جو ولایت کے ساتھ رکھا جائے، ورنہ پھر نماز اور ورزش میں فرق نہیں رہ جائے گا، پھر روزہ اور فاقہ میں فرق نہیں رہ جائے گا. سارا فرق کب ہے؟ کہ جب انسان ولایت کے ساتھ اسے انجام دے. ورنہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی نماز میں صلوات کو قرار دیا ہے. کیوں صلوات ہے؟ تاکہ تمہیں احساس تو پیدا ہو جن شخصیتوں نے تم تک نماز پہنچائی ہے ان کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے. جن ہستیوں نے تم تک حج کا پیغام پہنچایا ہے، ان من تمام الحج زیارت الحجہ، جب تک معصوم کی بارگاہ میں نہیں آ جاؤ گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. اسی لیے ہے میں آپ کو اس مرحلے تک لے کر آیا. حقیقت یہ ہے کہ عبادتوں میں اگر وزن چاہیے ہے تو یہ اسلام کی بنیاد یعنی ولایت کو اپنے وجود میں اتارنا ہوگا. انما ولیکم اللہ، اللہ نے امت کے لیے جو اپنا منصب رکھا ہے وہ ولایت کا منصب رکھا ہے. وہ کہہ سکتا تھا کہ تمہارا خالق اللہ ہے، وہ کہہ سکتا تھا تمہارا مالک اللہ ہے، کہہ سکتا تھا بس اور بس تمہارا رب اللہ ہے. نہیں، انما ولیکم اللہ، تم سب کا ولی اللہ ہے. ورسولہ، اور اللہ کا رسول وہ تم سب کے لیے ولی ہے. اور پھر فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ولی کہ جو ایمان لانے کے بعد حالت نماز میں اللہ کی راہ میں مال دے. اس کے معنی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس آیہ شریفہ کے نازل ہونے کے پہلے امیر المؤمنین نے انگوٹھی دی ہے، اور اس انگوٹھی کے دے دینے کے بعد آیت اتری ہے. اور پھر یہ عجیب قسمت ہے لوگوں کی کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر پہلے سے کہہ رکھا تھا اور مانگنے والا مانگنے کے لیے آیا، لوگوں نے انگوٹھی دی، لیکن اس کے باوجود انہیں ولایت نہیں ملی. وجہ کیا ہے؟ نزول آیت سے پہلے عمل کرنا اور ہوتا ہے، نزول کے بعد عمل کرنا اور ہوتا ہے. اہل بیت اطہار کا عمل نزول آیت سے پہلے کا ہے، اور بقیہ امت کا عمل نزول کے بعد کا ہے. نزول کے بعد کی اہمیت نہیں ہے، وہ تو حکم پروردگار کی بنا پہ ہے. لہذا ولایت کو اگر واقعی طور پہ کسی نے قبول کیا ہے، یہ ولایت انسان کو نجات دیتی ہے. میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے اسی ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. انشاءاللہ گفتگو آئے گی آپ کی خدمت میں کہ سرکار سید الشہداء نے اور اہل بیت اطہار نے بھی، اہل حرم نے بھی، حتیٰ چوتھے امام نے بھی اگر شام میں تذکرہ کیا ہے تو اسی ولایت کا تذکرہ کیا ہے. یہ اتنی اہمیت ہے، ہمیں اپنے وجود کے ساتھ اس ولایت کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے. میں آپ کو اس مرحلے تک لے کر آیا. صرف ایک واقعہ البتہ تھوڑا مختصر کر دوں گا اس لیے کہ وقت میرے پاس کم بچا ہے، تاکہ ہم محسوس کریں کہ ولایت ہی ہے جو ہمیں قبر میں نجات دینے والی ہے. آپ جانتے ہیں علامہ طباطبائی علیہ رحمت اور رضوان بڑی ہی جلیل القدر شخصیت گزرے ہیں. یہ صاحب تفسیر المیزان ہیں. آپ جانتے ہیں المیزان بڑی ہی قیمتی تفسیر ہے کہ جو آج واقعی طور کے اوپر اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو المیزان سے بہتر قرآن کو سمجھانے والی کوئی تفسیر نہیں ہے.
علامہ طباطبائی نے ایک واقعہ لکھا ہے اسی سرزمین کربلا سے متعلق ایک عظیم الشان مبلغ کا، کہ جو ولایت اہل بیت اطہار کو غیروں تک پہنچاتے تھے. بڑے عظیم الشان انسان، سید جواد نام تھا، سید جواد کربلائی. اور ان کا ایک طریقہ کار تھا، یہ محرم کی مجلسیں پڑھنے کے لیے جس بھی علاقے میں جاتے، عام لباس میں رہتے تھے تاکہ لوگوں کے درمیان بہتر تبلیغ کر سکیں. عام لباس جو عربوں کا لباس ہوتا ہے، جو عراقیوں کا لباس ہوتا ہے، اپنا پیرہن دیراشہ پہن لیا اوپر کے، انہوں نے خاص قسم کا وہ ایک سر کے اوپر رومال رکھ کے اس کے اوپر وہ ایک خاص لباس پہن لیا، اور پتہ نہ چلے کہ یہ کس مسلک اور کس مذہب کے ہیں. جاتے تھے علاقوں میں تبلیغ کرتے تھے، رات میں اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے بیچ تبلیغ کرتے تھے، اور اسی علاقے میں دوپہر میں ان کی مسجد میں جا کر وہاں کے پیش نماز سے گفتگو کر کے ایک عام انسان کی طرح سے منبر پہ بیٹھ کے اہل بیت اطہار کے فضائل ان کے درمیان بیان کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا. رات میں آتے تھے، مومنین کے درمیان، شیعوں کے درمیان مجلس پڑھتے تھے، دن میں صرف فضائل بیان کرنے کے لیے ان کے مجمع میں جاتے تھے. ان کے درمیان غور کرتے تھے کہ کون غور سے سن رہا ہے، کس کے دل میں بات اتر رہی ہے، اور پھر اس کو کیچ کرتے تھے اور اس سے گفتگو بعد میں کرتے تھے اور اس کو دین اہل بیت اطہار تک لے کے آتے تھے. 7 محرم تک انہوں نے محسوس کر لیا کہ ان سارے افراد، دوپہر کی مجلس کی بات کر رہا ہوں، رات کی نہیں، رات تو شیعوں کے درمیان پڑھتے تھے. 7 محرم تک انہوں نے محسوس کر لیا کہ ان سب کے درمیان ایک شخصیت ہے کہ جو بڑا احترام ہے اس کا، بڑی عزت ہے، اور لوگ اس کو بہت زیادہ عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ غور سے بات بھی سنتا ہے. منبر سے اترنے کے بعد 7 محرم کو انہوں نے اس کو پکڑا، گفتگو شروع کی. کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس یہ پورا قبیلہ جو ہے اس میں سب سے بزرگ مجھے کو سمجھا جاتا ہے، بڑی عزت ہے. ساری باتیں ہوئیں. انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، وہاں جانتے ہیں آپ عربوں میں قبیلے کا ایک مزاج ہوتا ہے. پوچھا تمہارے قبیلے کا سردار کون ہے؟ اس نے بتایا میرا سردار بہت اچھا انسان ہے، ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اس کے اوپر ہم سب کی جان نثار ہے. کیوں؟ کہ رات میں اگر آدھی رات کے بعد بھی کوئی اس کے پاس آ جائے کہ ہمارے گھر میں مشکل آ گئی، آؤ مدد کے لیے، وہ آ جاتا ہے. بھیڑیں بکریاں اس کے گھر میں بندھی ہوئی ہیں، جس کو جب جو ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، بستر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، دوا کی کوئی بھی ضرورت ہو، وہ کھڑا رہتا ہے. عجیب ہمارا سردار ہے، بڑا پیارا ہے، بہت اچھا ہے. اس نے اچانک سید جواد سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہارا سردار کون ہے؟ سید جواد نے کہا کہ میرے سردار کے بارے میں پوچھتے ہو؟ میرے سردار کا نام سید علی ہے. اب تو صلوات بھیج دیجئے. اللہم صلی علی. کبھی کبھی انہماک اور توجہ اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ لفظ کے اصلی مفہوم تک انسان منتقل نہیں ہو پاتا. یہ تو واضح سی بات ہے. میرا سردار، اس کی خاصیت سنیں گے کہ میرے سردار کی خاصیت یہ ہے کہ اگر میں ایسٹ میں ہوں اور وہ ویسٹ میں ہے، اتفاق سے آپ بھی ایسٹ اور ویسٹ ہی میں ہیں نا، آپ ایسٹ میں ہیں، میرا سردار اگر وہ ویسٹ میں ہو اور میں ایسٹ میں ہوں اور میں اس کو پکاروں تو وہ ویسٹ سے آ کر میری ایسٹ میں مدد کرتا ہے. یہ تو بھی میرے سردار کی بھی خاصیت نہیں ہے. یہاں تک بات ہوئی. سید جواد اس دن گفتگو مکمل کر کے ان کے پاس سے رخصت ہو گئے، دیر ہو چکی تھی، اس لیے کہ اب اگلی مجلس کے لیے جانا تھا. بات ختم ہو گئی کہ اب کل بات کو مکمل کر دوں. میں نے لا کے اہل بیت اطہار کے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے. اب کل بس ذرا سا گفتگو کا مرحلہ آگے بڑھے گا، یہ دروازے میں داخل ہو جائے گا. 8 محرم کو پھر پہنچے. نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ بزرگوار کہاں بیٹھے ہیں، لیکن اس مجمع میں آج سب ہیں، وہی بزرگوار نہیں ہیں. سمجھے ہو سکتا ہے تاخیر ہو گئی ہو. ممبر سے اترے، پوچھا وہ کہاں گیا فلاں صاحب؟ تو لوگوں نے بتایا. ظاہر ہے کہ اب ان کے درمیان تو شناختہ شخصیت نہیں ہے، یہ تو ایک کامن آدمی کی شکل میں آئے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ وہ آج تھوڑا سا بیمار ہو گئے لہٰذا نہیں آئے. کہا ٹھیک ہے، آج 8 ہے، کل تو 9 ہے نا، کل تو ملیں گے. 9 محرم کو آئے، پتہ ہی چلا کہ بیماری ان کی اور بڑھ چکی ہے. 10 محرم کو ظاہر ہے کہ پھر عاشور کا دن تھا، وہ کوئی پروگرام ان کے وہاں نہیں ہوتا تھا، لہٰذا 10 محرم کو بھی ان کی ملاقات ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی.
ان کو 21 محرم الحرام، ظاہر ہے کہ 10 کے بعد ان کو 11 کہیں اور جانا تھا مجلس پڑھنے کے لیے. عام طور پہ عراقیوں کے درمیان 10 دن کے پروگرام ہوتے ہیں، ہم لوگ کے وہاں، ہم لوگ کے کلچر میں 12 دن کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن عام شکل میں عراق اور ایران میں 10 دن کا پروگرام ہوتا ہے. عاشور کے بعد ان کو اگلی مجلس کے لیے جانا تھا، اور پھر 21 محرم کو دوبارہ اس علاقے میں واپس آنا تھا، پھر 10 دن مجلس پڑھنی تھی. کہا ٹھیک ہے، اس دفعہ نہیں ملاقات ہو پائی، ایک بات مکمل نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ جب 21 کو آؤں گا تو بات کر لوں گا. 9 محرم بھی گزر گئی، 10 محرم کو انہوں نے بقیہ مجلسیں جو شیعوں کے درمیان پڑھتے ہیں وہ پڑھ لی، 11 محرم کو نکل گئے، اور پھر جب 21 محرم کو آئے سیدھے وہیں گئے. فلاں بزرگوار کہاں ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ 12 محرم کو دنیا سے رخصت ہو گئے. سید جواد کا کہنا کہ مجھے زندگی میں اتنا افسوس نہیں ہوا تھا، میں اسے جنت کے دروازے پہ لے آیا تھا، بس ایک گفتگو ہوتی اور جنت میں داخل ہو جاتا. بڑا افسوس ہوا مجھے. گئے، چونکہ ظاہر ہے کہ عراقیوں کا، عربوں کا اپنا ایک مزاج، اپنا دستور. گئے ان کے بیٹے کے پاس، تعزیت پیش کی، پرسہ پیش کیا، کہا مجھے ان کی قبر پہ جانا ہے. گئے قبر پہ بھی گئے، بیٹھے، بڑا بیٹھے ہوئے افسوس کرتے رہے کہ کاش مجھے ایک دن کا اور موقع مل جاتا تو میں اس کو نجات دلا دیتا. بیٹوں نے اصرار کیا. اس رات یہ اپنا پروگرام مکمل کرنے کے بعد آ کے اسی گھر میں رکے، اسی کے گھر میں. رات میں سید جواد نے خواب میں دیکھا کہ وہی بوڑھا انسان، وہی بزرگوار بڑی عظمت کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہیں، 2 اور افراد ان کے سامنے بیٹھے ہیں، بغل میں تھوڑے ہی فاصلے پر ایک عظیم الشان خوبصورت محل، اور یہ درمیان میں بیٹھے ہیں، اور ادھر سید جواد کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی سید جواد کو دیکھا اس نے، دوڑتا ہوا، خواب ہے، دوڑتے ہوئے وہ بزرگوار آئے بڑی تیزی کے ساتھ، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک لفظ کہا کہ جس کا ترجمہ اردو زبان میں کر دوں گا آپ کے لیے. انہوں نے جو علامہ طباطبائی نے لفظ لکھا ہے کہ سید جواد نے کہا کہ انہوں نے خواب میں مجھ سے کہا کہ گفتی و نہ گفتی، جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ نے آدھی بات کہی. میں نے کون سی آدھی بات کہی؟ سید جواد نے پوچھا خواب میں نے کون سی آدھی بات کہی؟ اب سنیے، اب تو آپ کو صلوات بھیجنی پڑے گی اس موقع پر. اللہم صلی علی. وہ بزرگوار نے کہا کہ سید جواد سے کہ تم نے یہ تو کہا کہ تمہارے سردار کا نام سید علی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں. کیا ہوا؟ خیریت؟ کیوں تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جس موقع پر مجھے قبر میں لٹایا گیا، میرا وہ سردار جس کی میں نے تعریف کیا تھا وہ کھڑا تھا قبر کے پاس، مجھے قبر تک لے کر آیا، قبر میں لٹا دیا گیا، وہ کھڑا رہا، حتیٰ جب قبر بند ہو گئی تو میری قبر پہ اس نے مٹی تک ڈالی، اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اب جو میری قبر میں تاریکی پھیلی تو میں نے جن کو میں مانتا تھا ان کو پکارنا شروع کیا. اب یہاں پہ تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت سے تقاضے ہوتے ہیں کہ جو ممبر پہ انسان نہیں بیان کر پاتا. لیکن جیسے جیسے میں پکارتا جا رہا تھا، قبر میں تاریکی بھی بڑھ رہی تھی اور مشکلات بھی بڑھتی جا رہی تھی. میں تو گھبرایا جا رہا تھا، میں کس کو بلا رہا ہوں، یہ تو اور قیامت ہو رہی ہے. انسان تاریکی سے گھبرا کر پکار رہا ہو کہ روشنی مل جائے، یہاں تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، بڑا پریشان میں. اچانک مجھے یاد آیا کہ ابھی 3 ہی 4 دن پہلے تو مجھ سے سید جواد نے کہا تھا کہ میرا سردار اتنا زیادہ قوی ہے کہ اگر میں ایسٹ میں ہوں اور وہ ویسٹ میں ہو اور پکار لوں تو وہ میری مدد کرنے کے لیے آتا ہے. میں نے اچانک کہنا شروع کیا کہ اے سید جواد کے سردار سید علی میری مدد کرنے کے لیے آئیے. کہا اتنا کہنا تھا کہ قبر میں روشنی پھیلنی شروع ہوئی اور ایک شخصیت میرے بغل آ کر کھڑی ہوئی. ان سے میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا جن کو تو نے پکارا تھا میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. میں نے پوچھا آپ کون ہیں، نام بتائیں. کہا مجھے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اب آپ سنیں گے اگلا جملہ. ظاہر ہے نجات تو اس کے لیے ہے کہ جو مولا کی ولایت کو مانتا ہو. کل میری گفتگو آئے گی کہ ولایت کے 2 تقاضے کیا ہیں. ایک ہی تقاضا نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. کہ ولایت میرے پاس تو نہیں تھی، اس لیے نتیجہ کیا ہوا؟ مجھے
قبر میں لٹا دینے کے بعد امیر المؤمنین کی طرف سے یہ اہتمام اور انتظام ملا کہ مجھے میری جنت دکھا دی گئی. یہ جو محل ہے میری جنت ہے، لیکن ابھی مجھ کو دین سکھایا جا رہا ہے. یہ دو فرشتے ہیں جو مجھے دین سکھا رہے ہیں، اور اگر میں نے دین کو قبول کر لیا، اہل بیت کی ولایت کو قبول کر لیا، تو پھر اب یہ جنت میرے لیے ہے. ورنہ پھر اعراف کا مرحلہ وہ ایک تفصیل ہے جس تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ انسان کو وہ 3 مرحلوں میں اگر جنت اور جہنم میں نہیں ہے تو اعراف میں رکھا جائے گا. وہ سارے مراحل اس سے مجھے گفتگو اس وقت نہیں کرنی ہے، وقت نہیں ہے. مجھے اعراف میں رکھا جائے گا، اور ابھی اعراف کا مرحلہ ہے، اور اگر ولایت کو قبول کر لوں گا تو جنت جاؤں گا. اس کے معنی ہے کہ اگر کسی کو جنت چاہیے ہے تو امیر المؤمنین کے قدموں سے خود کو وابستہ کرنا ہوگا. یہاں تک میں نے اپنی گفتگو کو آپ کے ذہنوں تک پہنچایا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ولایت کو قبول کریں، اور ایک صرف قبول کرنا ذمہ داری نہیں ہے، اس پر یقین محکم رکھنا ضروری ہے. دنیا کی آندھیاں ہمارے قدموں کو ہلا نہ پائیں. وہ جو خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں وہ گھبرا کر، بے چین ہو کر، منقلب ہو کر دنیا کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا دنیا ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. لیکن جس کے پاس ولایت ہوتی ہے وہ کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھتا. ہم مجمع میں ہوں یا اکیلے بیٹھے ہوں، ہم کبھی تنہا نہیں ہوتے، اس لیے کہ جس مجمع میں ہیں اس مجمع سے ہمیں ساتھ نہیں ملے گا، اور ہم جس ولایت کو مانتے ہیں وہ ہمارے اکیلے میں ہونے کے باوجود ہمارا ساتھ دیتی ہے. لہذا کبھی اپنے کو اکیلا نہ سمجھے. بس میں نے بات کو ختم کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ اس ولایت میں سرکار سید الشہداء کی ولایت کی بڑی اہمیت ہے. جلدی سے میں اس جملے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ محسوس ہو کہ واقعاً یہ دین کس مشکل سے ہم تک پہنچا ہے، اور اسے سنبھال کر رکھنا ہماری ذمہ داریوں میں ہے. وہ بزرگان، یہ جوان ہمارے جو نظروں کے سامنے تقریباً یہ اس زمانے میں یقیناً نہیں تھے، یا رہے بھی ہوں گے تو بڑی کم سنی رہی ہوگی. یہ بزرگان واقف ہیں. عراق میں 92 میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا تھا کہ جس کو انتفاض شعبانیہ کہتے ہیں. اگر آپ لوگ نیٹ پہ بھی تلاش کیجئے گا آپ کو مل جائے گا. مجھے یاد ہے اس زمانے میں 92 میں کیا حالات تھے، کیسی مشکلات تھی. ہم لوگ بھی اسٹوڈنٹ لائف تھی، ہم لوگ بھی بیٹھ کے نہ جانے کتنی دیر دعائیں کرتے تھے. اما یجیب کا عمل کرتے تھے. اس وقت مرجعیت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی علیہ رحمت اور رضوان کے پاس تھی. ان کے لیے بڑی سختیاں تھیں، قید و بند کی زندگی تھی، ان کے اوپر پابندیاں تھیں، بڑی مصیبتیں، بڑی مشکلات. یہ 92 بڑا سخت گزرا ہے عراقیوں کے لیے. اور اس میں سب سے زیادہ جو مصیبت آئی تھی وہ کربلا والوں پہ آئی تھی. نہیں پتا، آپ تاریخ دیکھیے گا تو پتا چلے گا. ہر گھر میں ایک رونے کی آواز، گریے کی آواز، فریاد. سارے جوان، سارے بوڑھے کربلا سے باہر جا چکے تھے. صرف خواتین اور بچیاں، بچے موجود تھے. سب چھوڑ چکے تھے، یا زندان ڈالے جا چکے تھے، یا قتل کیے جا چکے تھے، یا اپنے کو روپوش کر لیا تھا، کربلا سے باہر چلے گئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ حرم پہ حملہ ہوا تھا. ابھی بھی آپ جائیں تو وہ گولیوں کے نشان اور ان پتھروں کو ابھی بھی محفوظ رکھا گیا ہے کہ جن کے اوپر گولیاں چلائی گئی تھیں، حتیٰ اس کے اوپر توپ چلائی گئی تھی. حرم کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی. واقعہ آپ سنیں انتفاضہ شعبانیہ کا کہ جس موقع پر رات میں پہلا حملہ ہوا کربلا پر، سارے مردوں کو پکڑ کر لے کر گئے. آدھی رات شہر کربلا کے باہر لے کے آئے. یہ واقعہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اگر آپ تلاش کریں گے پورا تفصیلی واقعہ مل جائے گا. میں تو ظاہر تفصیلی بیان کر پاؤں گا، وقت نہیں بچائے. لے کے کربلا کی سرحد پہ آئے، اور ایک نہر کے پاس جو تھوڑا سا پہاڑ کا بھی ٹکڑا تھا، اس پہاڑی کے اوپر وہ اس کمانڈر کو کھڑا کیا گیا کہ جو فوج کا کمانڈر تھا، اور نیچے نہر کے پاس ان سب کو کھڑا کیا گیا. اور اس نے وہیں بلندی سے ان سارے جوان اور بزرگ جتنے مرد تھے سب کو خطاب کر کے کہا کہ مع الحسین ام مع صدام الحسین. جانتے ہیں آپ صدام کا اصل نام صدام حسین تھا. اس نے سارے مجمع سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم حسین کے ساتھ ہو یا صدام حسین کے ساتھ ہو. اچھا، ابھی تک کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. یہ تو پتا ہے کہ زندان جائیں گے، مشکلات آئیں، لیکن ابھی کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتا تھا. بتاؤ کس کے ساتھ ہو. سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کسی میں ہمت نہیں کچھ بولے.
اچانک ایک جوان کھڑا ہوا اور بلند آواز سے چیخ کے اس نے کہا کہ مال حسین، میں حسین کے ساتھ ہوں، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ وہیں سے اس نے آرڈر کیا اور گولیاں چلائی گئیں اور وہیں گرا اور شہید ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے پوچھا مع الحسین ام مع صدام الحسین، کس کے ساتھ ہو بتاؤ، حسین کے ساتھ یا صدام حسین کے؟ کہ اب تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کھڑا ہو سکے۔ اچانک پھر ایک جوان ذرا لرزتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اسی چیخ کی آواز کے ساتھ اس نے کہا کہ مال حسین، میں آقا حسین کے ساتھ ہوں۔ کہ پھر گولیاں چلیں اور پھر اس کو شہید کیا گیا۔ کہ لیکن نہ جانے ان لوگوں کی شہادت کا کیا روب تھا کہ اس کمانڈر نے وہیں سے چیخ کے سارے مجمع جتنے جوان بوڑھے سب بیٹھے تھے کہا تم لوگ ایک کام کرو، جلدی سے یہاں سے بھاگو، جتنی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو، اور اگر یہاں کوئی رکا مل گیا تو میں اس کو مار دوں گا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا روب پیدا ہوا کہ اس نے پھر کسی کو قتل نہیں کیا۔ کہا یہ سب بھاگے، کوئی جنگلوں میں گیا، کوئی صحرا میں گیا، مدتوں تک چھپے رہے، کوئی نہر میں جا کے چھپا تاکہ کچھ دیر کے لیے جان بچ جائے۔ ایک عجیب کیفیت، سب فرار ہو گئے۔ ملتا ہے کہ ایک بزرگوار نے اس موقع پر، جب ظاہر ہے کہ بڑے پریشان اور بڑی مشکلات میں، وطن کربلا میں زوجہ موجود ہے، ماں موجود ہے، بہن موجود ہے، بچیاں موجود ہیں، نہ جانے کیا ہوگا، ایک عجیب کیفیت۔ خواب میں سرکار سید الشہداء کو خود دیکھا۔ امام نے فرمایا کہ کیا خود کو اکیلا سمجھتے ہو؟ میں ہوں تمہارے ساتھ، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور اسی لیے سب مصیبتوں کے باوجود سب سے کم جان اگر گئی ہے تو ان کربلا والوں کی، سب سے کم جان۔ اور پھر امام حسین نے حکم دیا، وہ دو جوان جو شہید ہوئے تھے، خواب دیکھ رہا ہے، وہ دو جوان جو شہید ہوئے تھے ان میں سے ایک جوان کے لیے آقا نے حکم دیا کہ جو پہلا کھڑا ہوا تھا اپنی جگہ پر، اس کو گنج شہداء میں لے جا کر شہداء کے ساتھ ان کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور وہ جو دوسرا جوان کھڑا ہوا تھا مولا نے فرمایا کہ اسے لے کے آؤ، میری زریح کے پاس میرے پہلو میں دفن کرو۔ پوچھا گیا کہ مولا کیوں، ان کے درمیان یہ فرق کیوں؟ فرمایا وہ جو پہلا کھڑا ہوا تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے، سمجھا تھا کہ شاید زندان میں ڈالا جاؤں، لیکن یہ دوسرا وہ تھا جس کی نگاہوں کے سامنے موت کھڑی تھی، پھر بھی اس نے اعلان کیا کہ میں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آقا حسین کو چھوڑنے پہ تیار نہیں۔ ولایت یہ جذبہ عطا کرتی ہے، جب انسان کو اپنے عقیدے پر یقین ہوتا ہے تب موت کو گلے لگا لینے میں بھی انسان کو کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا۔ یہ ولایت کا اصل اثر ہے، اور اسی لیے دنیا نے آج یہ دیکھا ہے، جس کے دل میں ولایت ہوتی ہے وہ میدان میں ڈٹا رہتا ہے، اور ذرا بھی اگر تزلزل پیدا ہوا اس کے معنی ہے کہ اس کی ولایت اتنی محکم نہیں ہے۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ کربلا اسی ولایت کا ہم سے تقاضا کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تاریخیں جو اب ہمارے درمیان سے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہیں، یہ ہم سبھی کو سرکار سید الشہداء کی ان مصیبتوں کی طرف لے کر جا رہی ہیں جنہیں آقا نے میدان کربلا میں برداشت کیا ہے۔ یقیناً سرکار سید الشہداء سفر میں ہیں۔ سرزمین مدینہ سے نکلتے وقت آقا نے آواز دی تھی کہ ترکت الخلق طرا لہواک، اے میرے پروردگار، حسین تیری محبت میں سب چھوڑ رہا ہے۔ نانا کے روضے کو حسین نے چھوڑا، ماں کی لحد کو حسین نے چھوڑا، بھائی کی قبر کو حسین نے چھوڑا۔ کوئی حسین کے دل سے پوچھے مدینے کو چھوڑنا کتنا مشکل کام تھا، لیکن ایک جملہ ملتا ہے، امام حسین کے لیے جتنا مدینہ چھوڑنا مشکل تھا
اتنا ہی حسین کے لیے مکے کو چھوڑنا بھی مشکل تھا۔ اے سرزمین مکہ، حسین تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حسین اپنے حج کو عمرے میں بدل کے اس سرزمین مکہ سے نکل رہے ہیں۔ حاجی جمع ہو رہے تھے لیکن حسین نکل رہے تھے، عجیب انداز میں آواز دے رہے تھے، اے خانہ پروردگار، میں تیری آبرو کو بچانے کے لیے، تیری عزت کو بچانے کے لیے سرزمین مکہ سے نکل رہا ہوں۔ حسین سرزمین مکہ سے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن مڑ مڑ کے مکے کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، مڑ مڑ کے امام حسین خانہ پروردگار کو دیکھ رہے ہیں۔ رونق کعبہ جا رہی ہے، مرکز کعبہ جا رہا ہے۔ یقیناً امام حسین کی بنا پہ حج تھا لیکن امام حسین اپنے حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ حسین ان حاجیوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے پروردگار سے کچھ وعدہ کر رہے تھے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ شاید حسین آواز دے رہے تھے، اے سرزمین مکہ، اے سرزمین منا، اے سرزمین عرفات، اے سرزمین مزدلفہ، یہ نہ سمجھنا کہ حسین جا رہا ہے تو سارے ارکان حج کو بھی ترک کر دے گا۔ نہیں، حسین نے سارے ارکان حج کو انجام دیا ہے لیکن وعدہ کیا تھا، لہٰذا سارے ارکان حج کو سرزمین کربلا پہ حسین نے انجام دیا ہے۔ آئیے دیکھیں میدان کربلا میں حسین سارے ارکان حج کو کیسے انجام دے رہے ہیں۔ حاجی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف چکر لگا کے اپنے طواف کو پورا کرے۔ میدان کربلا میں حسین خیام حسینی کے چاروں طرف یہ طلایہ پھرتے ہوئے یہ طواف کو مکمل کر رہے ہیں۔ اے خانہ پروردگار، میں نے طواف کو کربلا میں پورا کر لیا۔ حاجی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس موقع کے اوپر طواف پورا کر لے وہ آئے صفا اور مروہ کے درمیان 7 دفعہ کبھی آگے جائے کبھی پیچھے آئے۔ میدان کربلا میں حسین اس ذمہ داری کو بھی پورا کر رہے تھے۔ عجیب انداز ہے، اپنے ہاتھوں میں ننھے سے جنازے کو لیے ہوئے زہرا کا لاڈلا کبھی آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے میرے پروردگار، یہ حسین اپنے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو پورا کر رہا ہے۔ ہاں، حاجی کی ذمہ داری ہوتی ہے میدان منا میں قربانی کو پیش کرے لیکن زہرا کے لال نے میدان کربلا میں ایک نہیں 72 قربانیوں کو پیش کر کے آواز دی ہوگی، اے میرے پروردگار، حسین سے اس قربانی کو قبول کر لینا۔ لیکن ایک جملہ اور کہتا چلوں، اب یہ حسین کی قربانی کو کون اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا؟ یہ چاہنے والی بہن 11 محرم کو حسین کے جنازے کے قریب پہنچ کے آواز دیتی ہے، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ آزادارو، ایک ذمہ داری تو اور بھی رہ جاتی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے حاجی جس موقع کے اوپر عمل کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ کم از کم وضو کرتا ہے۔ میدان کربلا میں حسین پانی تو نہیں ہے، یہ وضو کیسے کرے؟ سنو گے عزادارو، حسین نے کیسے وضو کیا ہے؟ چلو میں خون علی اصغر کو لے کر حسین نے چہرے پہ ملا ہوگا، آواز دی ہوگی، اے میرے پروردگار، یہ حسین علی اصغر کے خون سے اپنے چہرے کو وضو کے ذریعے مکمل کر رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، بس میں نے مجلس کو مکمل کر دیا۔ جب حج کے سارے ذمہ دار سارے کاموں کو مکمل کر لیتا ہے تو حاجی اپنے احرام کو اتارتا ہے، لباس کو تبدیل کرتا ہے۔ سنو گے میدان کربلا میں حسین نے بھی اس احرام کو کیسے اتارا ہے؟ یہ خود اتارا نہیں ہے، دشمنوں نے آ کے حسین کا لباس، کوئی سر سے امامہ لے گیا، کوئی دوش سے رضا اتار لے گیا، کوئی نالین مبارک کو لے گیا۔ ہاں، ساری چیزیں تو جا چکی ہیں، حسین کا ظاہری لباس تو جا چکا ہے، لیکن ہاں عزاداروں سنو آخری جملہ، میدان کربلا میں ایک اور ستم ہوا جب جناب مختار نے ایک شقی کو گرفتار کیا، پوچھا بتاؤ تو نے کیا ظلم کیا تھا میرے آقا پہ؟ کہتا ہے میں حسین کو لوٹنے کے لیے تب پہنچا جب امامہ جا چکا تھا، ابا چھینی جا چکی تھی، نالین مبارک بھی جا چکی تھی، میں کیا لے جاتا؟ اچانک میں نے دیکھا حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی ہے، میں آگے بڑھا، میں نے
چاہا کہ انگوٹھی کو اتار لو، لیکن حسین کی مٹھی بند تھی، لہٰذا میں انگوٹھی نہ اتار سکا۔ میں واپس پلٹا، میں نے سوچا میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر یہ احساس ہوا اگر میں نہ لے گیا کوئی اور لے کے چلا جائے گا۔ یہ سوچ کے میں واپس پلٹا۔ سن سکو گے عزادارو، کہتا ہے کہ میں نے زمین کربلا سے خنجر اٹھایا، آیا حسین کے پاس آ کے بیٹھا۔ اب جو میں نے حسین کی انگلی پر اس خنجر کو رکھا، ایک ماں کی آواز آنا شروع ہوئی، یہ میرا حسین، میں نے چکیاں پیس کے بعد ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو ولایت امیر المؤمنین، ولایت اہل بیت اطہار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کی زیارت اور میدان محشر میں اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات دنیا سے اڑ گئے، بالخصوص جن کے نام دیے گئے، پروردگار ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔